الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأحب لله وأبغض، من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے سے پچھلا جمعہ میں نے یہ حدیث شریف بیان کی تھی جو آدھی ہوئی تھی، آدھی باقی تھی. حدیث شریف کا بقیہ حصہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: من اعطى للہ ومنع للہ، جو ہم نے پچھلے سے پچھلے جمعے بات کی تھی کہ جس انسان میں 4 خصلتیں پیدا ہو جائیں کہ دینا بھی اللہ کے لیے ہو اور خرچہ بھی اللہ کے لیے ہو، خرچے سے رکنا بھی اللہ کے لیے ہو، وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور محبت بھی اللہ کے لیے ہو، نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا. میں نے عرض کیا تھا پچھلے بیان میں کہ دینا، خرچہ اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے اخراجات کرتے ہو، ہمارے اور آپ کے جو خرچے ہوتے ہیں، ہم اگر اپنی نیت کو ٹھیک کریں تو ہم ہر خرچ کے اوپر ہمیں ثواب ملے. اپنے گھر کے لیے خرچہ کرتے ہیں، اپنے اوپر خرچہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کے ہاں شادی بیاہ میں تقریبات میں جانا ہوتا ہے تو وہاں لینا دینا ہوتا ہے، خرچہ کرتے ہیں. ہر خرچ میں انسان یہ سوچے گے یا اللہ یہ تو میرا فرض منصبی آپ نے لگایا. ہم جو گھر میں خرچہ کرتے ہیں تو یہ ہماری فرائض ہیں، بجلی کے بل دے رہے ہیں اور جناب دوسرے خرچے کر رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر خرچے کو لازم کیا کہ اپنے فیملی کا خرچہ اٹھاؤ، ہم اٹھا رہے ہیں. وَمَنْعَ لِلَّهِ، یہاں تک کہ شادی بیاہ میں اگر ہم کوئی خرچہ کرتے ہیں تو اس لیے کریں کہ یا اللہ یہ آپ کا میرا رشتہ دار، میرا بھائی، میرا دوست، تو یہ اس خرچے کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا. امید کوئی نہ رکھے کہ دوسرا بھی آپ کا بدلہ دے گا، اس نیت سے مت دیں کہ جو اس نے دیا تھا تو میں بھی دوں گا، یا میرے ہاں ہوگا تو وہ بھی دے گا. یہ نیت غلط ہے. بس دے دیا. رکنا، کسی خرچے سے خرچہ نہیں کر رہے، اس لیے رک رہے ہیں کہ آپ کو وہ چیز مہنگی لگ رہی، آپ اس کو فضول خرچی سمجھتے ہو. یا بچوں کے لیے آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہو، بچے اصرار کرتے ہیں، آپ اس لیے نہیں خریدنا چاہ رہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ آپ اس کے لیے مناسب نہیں سمجھتے، کہ اس کا اخلاق خراب ہوگا، اس کی عادتیں خراب ہوں گی. یہ نیتیں انسان جب کرتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا خرچے سے رکنا، یہ بھی اللہ آپ کے لیے ہے. بہت موقع پر ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ فلانے نے یہ چیز لے لی، چلو میں بھی لے لوں. یہ نیت غلط ہے کہ فلانے نے چیز لے لی میں بھی لے لوں. آپ کو ضرورت ہے آپ لو، اس نے لے لی. ہمارے ہاں مقابلے بازی چلتی ہے نا، بچہ کہتا ہے ابو فلانے کے ہاں یہ چیز آئی میں بھی لوں گا، گھر والے کہتے ہیں فلانے نے چیز لے لی میں بھی لوں گا. یہ نیت غلط ہے. آپ کی کوئی ضرورت ہے، آپ اپنی ضرورت کے لحاظ سے اچھی چیز لو. اور اس معاملے میں ہمیں اپنے بچوں کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، گھر والوں کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے.
اگر آپ نے اپنے بچوں کے اپنے گھر والوں کی ذہن سازی نہیں کی کہ دیکھو دوسروں کے خرچے کے اوپر آپ خرچہ مت کرو ورنہ اس کا کوئی انتہا نہیں ہے، مقابلے بازی جس کو ہم کہتے ہیں، جب یہ گھروں میں شروع ہوتی ہے تو کبھی انسان چین اور سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ہاں جب کبھی اپنا موقع ہو لینے کا، آپ اچھی سے اچھی چیز خریدو، آپ کے پاس موقع۔ یہ دو باتیں وہ تھی جو میں نے پچھلے درس میں عرض کی تھی۔ آج کی جو بات ہے وہ یہ کہ محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ اپنی محبتوں کو اور نفرتوں کو اللہ کے حکموں کے تابع بناؤ، اپنی محبتوں اور نفرتوں کو اللہ کی محبتوں کے تابع بنا دو۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ انسان جس سے بھی محبت کرے، چاہے وہ دنیا کی محبت ہو، لیکن اس محبت کو اللہ کے حکم کے تابع کر کے کرے۔ مثلا اپنے بچوں سے محبت ہے، فطری محبت ہے، مسلمان کو بھی ہوتی ہے، غیر مسلم کو بھی ہوتی ہے، جانور کو بھی ہوتی ہے، چرند و پرند کو ہوتی ہے، لیکن ہم یہ نیت کریں کہ یا اللہ ٹھیک ہے، میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اپنی اولاد کی محبت فطری خلقی طور پر ڈالی، لیکن جب انسان یہ نیت کرے کہ یا اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بچوں سے محبت فرماتے تھے، میں اس لیے بچوں سے محبت کرتا ہوں۔ بیوی سے محبت ایک اس لیے محبت ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات سے بے تحاشا محبت فرماتے تھے، ان کی دلجوئی کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور ایک اس لیے محبت ہے کہ انسان کہے کہ جی میری اپنی ذاتی خواہشات پوری ہوتی۔ جب انسان ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر یہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے محبت فرماتے تھے، تو یہ محبت اب اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوئی، تبھی محبت بھی ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے بھی ہے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی اللقمۃ ترفعها الی فی امرأتی، یہاں تک کہ کوئی لقمہ اگر کوئی انسان اٹھا کر اپنی بیوی کو منہ میں بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حدیث شریف میں، ہر حدیث شریف کی کتاب میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رات کو بیٹھ کر ایک کہانی سناتے تھے، 11 عورتوں کی کہانی۔ وہ حدیث شریف میں ہر ایک کی کہانی آئی کہ 11 عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں کی باتیں بتائیں کہ شوہر میرا کیسا ہے تو ایک فرضی سی کہانی، وہ اس زمانے کی کوئی ہوگی باتیں، لیکن تمام احادیث کی کتاب میں آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو کہانی سنا رہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں تو ایک ایسی ہنسی مذاق کی سی ایک بات ہے، لیکن سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ اپنی بیویوں سے بے تکلف ہونا، اپنی بیویوں کے ساتھ دلجوئی کی باتیں کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ آتا ہے، حدیث شریف میں آتے ہیں، کتابوں کے اندر واقعہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے، قافلے کے ساتھ چلتے تھے، ایک ایسی وادی سے گزرے جہاں آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مقابلہ کرو۔ تو فرمایا کہ میں جب مقابلہ ہم لوگوں دونوں نے دوڑ لگائی، جب دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی۔ پھر دوسرے سفر میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کہنے کو تو ایک ہنسی مذاق ہے، کھیل ہے، لیکن امت کو یہ درس دیا گیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ صرف کوئی گھر کے کام کاج کی بات نہیں ہوتی، انسان دل لگی کی اور محبت کی ایسی باتیں بھی کر سکتا ہے جس سے دلجوئی ہوتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عائشہ چلو، وہ مدینہ طیبہ میں نیزے بازی کے حبشی لوگ مقابلے کرتے ہیں، چلو تمہیں دکھا کر لاتا ہوں۔
اب حضرت عائشہ چلی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پیچھے کھڑے ہو کر وہ نیزے بازی کے مقابلے دیکھتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کوئی دلچسپی نہیں تھی ان مقابلوں سے، خود وہ کرتے تھے یہ کام، لیکن حضرت عائشہ کو دکھانے لے گئے. وہ فرمانے لگی میں کمسن تھی، چھوٹی تھی عمر میں، تو بتاؤ ایک کمسن لڑکی کتنی دیر تک مقابلہ دیکھے گی؟ اس کو تو کوئی شوق ہی ہوتا ہے، کوئی وقت کی پابندی تو ہوتی نہیں ہے. کہہ رہے میں دیکھتی رہتی تھی، آپ کھڑے رہتے تھے. یہ امت کو درس دیا کہ اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ ایسا بنایا جو محبتوں کا رشتہ ہے، جو پیار کا رشتہ ہے. یہ رشتے قانون ضابطوں سے نہیں چلا کرتے. ان رشتوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب ان رشتوں کو ماں کی محبت میں برباد کر دیا، بیٹی بہن کی محبت میں برباد کر دیا، اور پتہ چلا کہ وہ زمانہ جو انسان کی خوشیوں کا زمانہ تھا، جوانی کا وقت تھا، وہ تو سارا لڑائی جھگڑوں کی نظر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ در حقیقت اللہ رب العزت نے ہر ایک کی محبت کا انداز الگ رکھا ہے. لیکن ماں سے محبت فطری محبت ہوتی ہے انسان کو، لیکن اس لیے محبت کہ میرے آقا نے فرمایا، میرے اللہ کا حکم. اللہ تعالیٰ نے بھی ماں باپ کی حکم فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. اس لیے انسان کرے کہ ان کا حکم ہے، میں اس لیے محبت کرتا ہوں. اب یہ محبت کس کے حکم کے مطابق ہو گئی؟ اللہ کے حکم کے مطابق. احب للہ، محبت اللہ کے لیے. بچوں سے محبت، بیوی سے محبت، بھائی سے محبت، باپ سے محبت، عزیزوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، عام انسانوں کا خیال، عام انسانوں سے محبت. انسان جانوروں کا خیال اس لیے کرو کہ اللہ کی مخلوق ہے. انسانوں کا خیال اس لیے کرو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں. بے شک غیر مسلم کیوں نہ ہو، ان کو پوچھو، ان کا خیال کرو. یہ سنت ہے میرے آقا. ایک ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے، ایک ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میری اللہ کی مخلوق ہے، میرے رب کی مخلوق ہے. میرے رب نے ان کو، جب میرا رب ان کو پال رہا ہے، میرا رب ان کو کھانے کو دے رہا ہے، میرا رب ان کو پینے کو دے رہا ہے، میرا رب ان کو پہننے کو دے رہا ہے، اور میں اگر دکھاؤں کے ساتھ میں ان کے ساتھ یہ نہیں کروں گا، یہ کیسے ہو سکتا؟ جانور ہو، انسان ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن حسن سلوک یہ سنت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. میرا رب سب کو دیتا ہے، الا یہ کہ جنگ ہو آپس میں، جہاد ہو. جہاد پھر شرعی ضابطے کے مطابق ہو، وہ ایک الگ بات. لیکن تمام محبتیں اللہ کے لیے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، یہ فری فنڈ میں کام نہیں ہوتا. لیکن ہر عمل پر انسان کو پھر اجر و ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا ہم راستے میں چلے دیکھیں ہمارے ہاں کتنا قصور ہے صفائی ستھرائی کا، کتنا فقدان ہے. اور ہم اور آپ بشمول میں اور آپ، ہم سب بالکل صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے، خاص طور پہ ان جگہوں پر جہاں راستے ہوتے ہیں، عام انسان گزرتے. کہیں ٹیشو پیپر پھینک دیں گے، کہیں چھلکا پھینک دیں گے، کہیں کوئی کچرا پھینک دیں گے، بچے پھینک دیں گے. باپ بھی نہیں ٹوکتا، نہیں ماں بھی نہیں ٹوکتی کہ بیٹا نبت پھینکو راستے کے اندر. آپ کسی بھی تفریح گاہ میں چلے جائیں، کسی بازار پہ چلے جائیں، کسی روڈ سے گزر جائیں، کچروں کے ڈھیر لگے پڑے. کچرے پھیلانے والے ہم سب ہیں، سب مسلمان ہیں، سب اللہ کو ماننے والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے. لیکن اس بات کی طرف ہمارا دل و دماغ نہیں جاتا کہ اس سے کتنے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، کتنی زیادہ ماحول گندا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ نظفوا افنیتکم، تم اپنے گھر کے سامنے کی جو جگہ ہیں ان کو پاک صاف رکھا کرو. جب ہم اپنے گھروں کے سامنے، اپنے چیزوں جگہوں کے سامنے صفائی کا اہتمام کریں گے تو کتنی صفائی تو آپ کی اور ہماری ایسی ہو جانی. آپ کسی پکنک اسپاٹ پر چلے جائیں، گندگیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے. سب تعلیم یافتہ ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب باتوں کو سمجھتے ہیں.
لیکن اس ایک اصول کے اوپر سب کی تعلیم فیل ہو جاتی. میرے بھائیوں، اگر آپ یہ کہیں کہ جی کام صفائی کا عملہ کرنے والوں کا کام ہے تو وہ کرے گا ضرور، لیکن وہ بھی تو ایک حد تک ہی کام کرے گا نا. جب آپ اور ہم تعاون نہیں کریں گے اس کا، ہم اور آپ کچرے پھیلاتے رہیں گے تو صفائی کرنے والا کتنا صفائی کرے گا؟ جن ملکوں میں صفائیاں ہوتی ہیں وہاں بھی صفائی کرنے والا عملہ ہوتا ہے، لیکن لوگ اپنا فرض منصبی ضرور پورا کرتے ہیں. اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اب محبت اللہ کے لیے اس لیے آپ صفائی کرو کہ لوگوں کو راحت ہوگی، لوگوں کو سکون ملے گا. ماحول کو صاف ستھرا بنائیں، علاقے کو صاف ستھرا رکھیں، اپنی گلیوں کو صاف ستھرا رکھیں. حکومتی کارندے نہیں آتے تو تھوڑے بہت پیسے ہم اور آپ اپنا خرچ کر کے 2-4 بندوں کا انتظام کریں تاکہ صفائیاں ہوں، بیماریاں سے بچیں. تو تمام محبتیں جب اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور اللہ کے تابع ہوتی ہیں، بندوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، سب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی. ہر محبت پر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جو کوئی انسان اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کوئی معمولی بات ہے. اسی لیے ہم اور آپ دن رات دیکھیے، نمازیں تو ہم اور آپ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ پڑھتے بمشکل تمام. اگر ہم اپنی ساری نمازوں کو جوڑے نا دن بھر کی، بمشکل 1 گھنٹے کی نماز ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا. باقی 23 گھنٹے تو ہمیں انسانوں کے ساتھ رہنا ہے، کبھی دفتروں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی گھروں میں، کبھی عزیزوں میں، کبھی اپنوں میں، کبھی غیروں میں. ان کے ساتھ جو 23 گھنٹے میں آپ ان کے ساتھ جو وقت گزاریں گے، اگر شریعت کے مطابق گزاریں گے، یہ 23 گھنٹے بھی آپ کی عبادت میں جائیں گے. ہم لوگ اس کو عبادت نہیں سمجھتے. کسی سے اچھی بات کر لی، کسی سے محبت سے بات کر لی، کسی کا خیال کر لیا، کسی کا ہاتھ بٹا دیا، کسی کے 2 پیسے کی مدد کر دی، کسی سے مسکرا کے بات کر لیے، کسی کا چھوٹا موٹے کوئی ہیلپ کر دی، آپ دیکھو کتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا. صرف عبادات میں تو ثواب نہیں رکھا. اب احب للہ، ہر محبت اللہ کے لیے. کیا مطلب ہے محبت اللہ کے لیے ہونے کا؟ کہ بعض اوقات انسان کسی اللہ والے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے رکھتا ہے کہ یا اللہ میں اس لیے تعلق رکھ رہا ہوں تاکہ اس سے محبت میں کروں گا، اس کے پاس جا کر بیٹھوں گا، میری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوگا، میرے دین کا فائدہ ہوگا، میری آخرت کا فائدہ ہوگا. یہ محبت اللہ کے لیے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی انسان کا کسی سے کوئی رشتہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو آدمی یہ سوچتا تو محبت تو اللہ کے لیے تھی نا، لہذا انسان کے دل پہ زیادہ اثر بھی نہیں ہوتا. نفرت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی انسان گناہ کا کام کر رہا ہے، آپ اس آدمی سے نفرت مت کرو، اس کے عمل سے نفرت کرو. انسان سب قابل احترام ہے، تمام انسان قابل احترام ہے. اس کا عمل برا ہے، ہاں اس نے جھوٹ بولا، اس کا عمل برا ہے. کسی نے چوری کی، اس کی چوری کا عمل برا ہے، لیکن انسان تو انسان ہے، اس سے محبت کرو. دیکھو جتنے صحابہ کرام تھے نا، سب نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے سے پہلے تو زمانہ جاہلیت کا دور تھا، لیکن جو مسلمان ہوتے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کرتے چلے گئے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ہر جنگ کے پیچھے حضرت ابو سفیان تھے جب تک اسلام نہیں لیا، بالکل آخر میں جا کے اسلام قبول کیا. بدر میں حضرت ابو سفیان پیش، احد میں حضرت ابو سفیان پیش، احزاب میں حضرت ابو سفیان پیش. ہر جنگ کے پیچھے حضرت ابو سفیان کا ہاتھ ہوتا تھا. اتنے دشمن کہ کوئی حد و انتہا نہیں. لیکن کتنے انسان شہید ہوئے، کتنے صحابہ کراموں کی جانیں گئیں، لیکن جب حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے ساری بات ختم، ہر چیز ختم. محبت کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے. نفرت ان سے نہیں تھی، ان کے عمل سے نفرت تھی. جب انہوں نے توبہ کی ساری پرانی باتیں ختم. حضرت ہندا، انہوں نے کلیجہ چبایا حضرت حمزہ کا رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا.
اتنا دکھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت کا، غزوہ احد میں شہادت ہوئی ہے، حضرت ہندہ نے کلیجہ چبایا نفرت میں. آپ اندازہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. آپ بہت غمزدہ تھے حضرت حمزہ کی شہادت پر، احد میں شہادت ہوئی. لیکن وہی حضرت ہندہ بعد میں جب مسلمان ہوئی ساری بات ختم. آپ نے اسی طرح ان کو اکرام کیا جیسے دوسری مسلم خواتین کا فرماتے تھے. حضرت وحشی جو سبب بنے تھے اس کا کلیجہ چبانے کا، ان کو بھی آپ نے معاف کیا اور ان کو بھی اسی طرح گلے لگایا جیسے کہ دوسرے مسلمان صحابہ کرام کو گلے لگایا. میرے بھائیوں، نفرت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے مطلب کیا؟ آج ہمارے گھر گھر جھگڑے ذات سے نفرت کی بنیاد پر ہے. گھر ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ختم ہو رہے ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں. جو محبتیں انسان کا ٹونک ہے، جو محبتیں انسان کو طاقت دیتی ہے، وہ آج ہماری انانیت سے ختم ہو رہی، ہمارے جھگڑوں سے ختم ہو رہی. تو بھائی، اللہ یہ حدیثیں ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے. اللہ تعالی ہمیں حضرت عمل کی توفیق دے. تو کیا بات ہو گئی؟ فرمایا 4 چیزیں ہو گئی. خرچہ بھی اللہ کے لیے، دینا بھی اللہ کے لیے، نہ دینا بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے. فقد استکمل ایمانو، ایمان اس کا مکمل ہو گیا. یہی انسان کی زندگی میں سب کچھ ہو رہا ہوتا. محبتیں ہیں یا نفرتیں ہیں، خرچہ ہے یا نہ خرچ نہ کرنا ہے، جب سب چیزیں اللہ کے لیے ہوں گی فرمائے ایمان اس کا مکمل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.